Vai a maquiagem com você com isso. Etmeyeceğiz durak. محمد وآل محمد صلوات Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve cil. سورة المباركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. ومعها مجهود. والسيف. هذا السكيسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه ويزن وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا رسول السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نام تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك.
فدخل علي عليه السلام وهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي والسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبنها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أزممدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلكم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. سورة المباركة الفاتحة. Ya bal fazlil Abbas 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 Ya bal fazlil Abbas Sakai haram rakh lena baram हम दर तुम्हारे आए हैं ज़काए हरम खिले ना परम हम दर पे तुम्हारे आए
تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں عباس عباس، یا بالفضل عباس یا بالفضل اللہ۔ اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، تم اپنی پناہوں میں لے لو، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں عباس عباس، یا بالفضل العباس یا بالفضل العباس۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، جیو بیٹا جیو۔ میدان کربلا میں جب حضرت حر کا بیٹا شہید ہوا تو امام حسین نے جو حضرت حر سے کہا کلام کی صورت میں پیش کرتا ہوں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جس گھڑی حر کا پیسر ذہن سے مقتل میں گرا، لاش پر اس کی گئے حر سے بھی پہلے مولا، لاش بیٹے کی اٹھانے کے لیے حر جو بڑھا، حر کو سینے سے لگا کر شہ والا نے کہا، اے حر اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، پیسر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ دل پدر کی جو حالت ہے حر سمجھتا ہوں تمہارے صبر کی، لیکن میں داد دیتا ہوں کہ جیسے تم یہاں آئے ہو آنا مشکل ہے، اے حر جوان کا
جو حال ہونا ہے قاسم کا اس کا حال نہ ہو کہ تیرے لال کی میت تو پائمال نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ ٹکڑے اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. غریب باپ کا یہ امتحان نہیں لوں گا تمہارے لال کو کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا. اٹھا کے لاش کو خیموں میں جانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. یہ وقت کیسا ہے تم کو خبر نہیں بھائی. تمہارے ساتھ تمہاری بہن نہیں آئی. جگر کا زخم پھوپھی کو دکھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. یوں زرد چہرہ ہے جیسے کہ جان نکلتی ہے. میں دیکھتا ہوں کمر تیری جھکتی جاتی ہے. تیرے لیے یہ شہادت بھولانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. صدائیں آتی تھی اکبر یہ ہر کے لاش سے. اکیلے لاش اکبر اٹھائیں گے کیسے. کہا تھا اپنے میت اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات. بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھچنا. بولے
پردے سے اکبر برچھی نہ کھچنا ہے جان اب لبوں پہ ہے جان اب لبوں پہ برچھی نہ کھینچنا بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پہ ابلے گا خون زمین پہ برچھی نہ کھینچنا بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سے نہ لگی غش آ گیا ہے بس ذرا شدت کی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاؤ گے میں آ رہا ہوں جاؤ گے برچھی نہ کھینچنا بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیج میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھینچنا مولا نے یا علی کہاں دل کو سنبھال کے پھر خود ہی لے کھڑا گئے برچھی نکال کے کہتا رہا جواب سے کہتا رہا جواب سے برچھی نہ کھینچنا بولے پردے سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پہ ہے
جان اب لبوں پہ برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات چلے آو کر بو بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست میرے حبیب ہے میرے دوست ہے میرے آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین رجب سے مدینے سے نکلا تھا میں محبت جیسے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ حبیب تم پر سلام بہت مختصر سا ہے لشکر میرا مقابل کو میرے ہے لاکھوں دوں وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو نظر ڈھونڈتی ہے تو ہے چار سو چلے آؤ اکیلا حبیب تم پر سلام میرے خون کے پیاسے ہے اہل شر میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں لعینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں چلے آؤ اکیلا ہوا ہے حبیب تم پر سلام ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ اگر سننا چاہو تو ہے ہم
حبیب تم پر سلام حسین. محمد والے محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. حل کیجیے مشکل میری آپ ڈیر ستم ہے. عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے. حل کیجیے مشکل میری آپ دیر ستم ہے. عباس علی تم کو سکینہ کی قسم. تکلیف کے ہاتھوں سے میرا حال ہے تغیر. ذلت مجھے دکھلاتا ہے ہر دم فلک پیر. محتاج سمجھ کر کوئی کرتا نہیں توقیر. فریاد ہے دو داد میری بازوئے شبیر. حل کیجیے مشکل میری آپ ڈیر ستم ہے. عباس علی تم کو سکینہ کی قسم. اس وقت میں ہوئے گا میرا کون مددگار. اس وقت میں مونس نہ کوئی یار نہ غمخوار. آقا میرے میں کس سے کروں درد دل اظہار. سن لیجیے آج میرے خدا یہ میری گفتار. حل کیجیے مشکل میری آپ دیر ستم ہے. عباس علی تم کو سکینہ کی قسم. ہر لحظہ ستاتا ہے چرکے ستمی جان. دے دے کے مجھے رنج بہت ہوتا ہے وہ شاد. یا حضرت عباس میری کیجیے امداد. فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد. حل کیجیے مشکل میری آپ ڈیر ستم ہے. عباس تم کو سکینہ کی قسم ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد صلوات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ سورۃ المبارک الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین وطاعتہ نجاءۃ للمطیعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا العبد المعيد والرسول المسودد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد لا تطلبوا أربعة من الدنيا ولا تجدها ولا بد منها: عالما يستعمل علما، وصديق بلا عيب، وطعاما بلا شبهة۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام، سب سے پہلے گزارش ہے کہ جتنے پیچھے تھوڑا سا آگے ہے تو آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ لا تطلبوا أربعة من الدنيا ولا تجدها ولا بد منها۔ چار ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم دنیا میں کبھی ان چار چیزوں کی تلاش نہ کرنا، یہ چار چیزیں تمہیں کبھی نہیں ملے گی، جبکہ ان چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن تمہیں ملے گی نہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ عالماً یستعمل علما، ایسے عالم کو نہ ڈھونڈو کہ جو اپنے علم کے برابر عمل کرتا ہو۔ مولا کائنات ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں: لا تنظر الی من قال ولکن انظر الی ما قال۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسے عالم کو ڈھونڈنے جاؤ گے جو اپنے علم کے برابر عمل کرتا ہو تو دنیا میں عالم کے بغیر رہ جاؤ گے۔ دوسرا فرماتے ہیں: وَصَدِيقٍ بِلَا عَيْبٍ، کبھی بھی ایسے دوست کو تلاش نہ کرو کہ جو بے عیب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مکھی کی طرح تم مت بنو کہ انسان کے جسم جو پورے کا پورا جسم ہے، جہاں کوئی عیب نہیں وہاں پر مکھی نہیں بیٹھتی، لیکن جہاں پر کوئی عیب ہو یا کوئی زخم ہو تو مکھی جا کے وہیں زخم پر بیٹھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو
انسان کے عیب کو ڈھونڈنے اگر جاؤ گے تو کوئی بھی ایسا انسان نہ ملے گا جو بے عیب ہو. اور تیسرا فرماتے ہیں وَطَعَامًا بِلَا شُبْهَةٍ، ایسے کھانے کو نہ ڈھونڈو جو شبہ سے خالی ہو. اور چوتھا فرماتے ہیں وَصَدَقَةٍ بِلَا رِيَاءٍ، ایسے صدقے کو نہ ڈھونڈو کہ جو ریا سے خالی ہو. تو مومنین، امام سجاد علیہ السلام کی پہلی بات کہ جس میں فرماتی ہے کہ ایسے عالم کو نہ ڈھونڈو کہ جو اپنے علم کے برابر عمل کرتا ہو. ایام اضحیٰ ہے، ماہ محرم جب کبھی بھی آتا ہے، اکثر طور پر سننے والوں کے اندر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اتنے سالوں سے مجلسیں پڑھی جاتی ہے، امر بالمعروف ہوتا ہے ممبروں سے، لیکن آج تک ہمارے اندر کوئی چینجز کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ممکن ہے کہ شاید جو خطیب ہے، جو ممبر پر بیٹھ کے ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں، ممکن ہے عملی میدان میں وہ بہت دور ہو، عمل کے میدان میں وہ بالکل زیرو ہو، اس لیے شاید ان کی تقریریں یا ان کے لیکچرز یا ان کی نصیحتیں ہمیں کام نہیں آتی. یہ بات بالکل درست ہے. جیسے کہ پیغمبر اسلام کے لیے زمانے کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور کہتی ہے کہ خدا کے رسول، میرا یہ بچہ کھجور بہت کھاتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس کو نصیحت کریں. پیغمبر اسلام نے کہا 3 دنوں کے بعد تم آنا. جب وہ عورت 3 دن کے بعد آتی ہے تو پیغمبر اسلام اس بچے کو نصیحت کرتے ہیں. تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نصیحت پہلے دن بھی آپ کر سکتے تھے، آپ نے کیوں کہا کہ 3 دن کے بعد یہ عورت آئے؟ جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ اس وقت میں خود کھجور کھاتا تھا، اگر اس وقت میں اس کو نصیحت کرتا تو میری نصیحت کام نہ آتی. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید مجلس پڑھنے والے وہ خود عملی میدان میں بالکل دور ہو، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، شاید اس وجہ سے ان کی تقریریں ہمیں کام نہیں آتی اور اثر نہیں کرتی. تو مومنین، یہ بات بالکل درست ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دوسرے سائیڈ آف دا کوئن بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف اعتراض کرے اور دوسری طرف، مثال کے طور پر ایک آدمی پوری زندگی شیشے پر اپنے کو دیکھتا تھا اور پوری زندگی شیشہ صاف کرنے میں مصروف رہتا. کیوں؟ اس لیے جب کبھی بھی دیکھتا اپنے کو تو کوئی ایک داغ نظر آتا، تو پوری زندگی شیشہ صاف کرنے میں مصروف ہوتا. دراصل وہ داغ اس کے چہرے میں تھا، لیکن وہ سمجھتا یہ تھا کہ وہ داغ شیشے کے اندر ہے. تو یہ اعتراضات جو ہے وہ بالکل اپنے جگہ درست ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ نصیحتیں ہمیں کام نہیں آتی. امام حسین علیہ السلام کا ایک لیکچر جو عاشور کے دن کئی خطبے دیے امام حسین علیہ السلام نے، لیکن آخر میں جب نصیحتیں دے چکے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ امام معصوم تمہیں نصیحت دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی امام معصوم کی نصیحت تمہیں کام نہیں آتی. اس کی وجہ تمہیں پتہ ہے کہ قد ملیت بطونکم بحرام، کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. مومنین، آج کی دنیا میں کتنے ایسے دیندار ہیں کہ جو دیندار ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ دین کی معرفت نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ دین ہے کیا اور دینداری ہے کیا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خرافات اتنے، ہمارا کلچر اتنا مکس ہو گیا ہے دین کے ساتھ کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ دین کیا ہے اور کلچر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من باع واشترى فلیحفظ 5 خصائل، جو بھی شخص اپنے کو بیپار کے اندر انوالو کرنا چاہے تو 5 صفتیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اگر یہ 5 صفتیں اس کے اندر موجود نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں فلا یشترین ولا یبیعن، نہ تم خرید و فروخت میں اپنے کو مبتلا کرو.
یعنی کبھی بھی بزنس میں اپنے کو مبتلا نہ کرو اگر یہ 5 صفتیں تمہارے اندر نہیں ہے۔ پہلے فرماتے ہیں الربا، اپنے کو انٹرسٹ کے گناہ سے بچاؤ۔ دوسرا فرماتے ہیں والحلفا، قسم کھانے سے بچاؤ۔ تیسرا وکتمان العیب، اگر تمہاری چیز میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں، بیچنے والے کے سامنے ظاہر کر دو کہ میری چیز میں یہ عیب ہے۔ آج کل کی دنیا میں اکثر ایسے بیپاری کہ جو ڈیٹ سٹاک کو بیچ سکے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا استاد ہے، یہ بڑا بیپاری ہے، اس کے اندر مارکیٹنگ سکلز ہے۔ لیکن جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر یہ 5 صفتیں نہیں ہیں، خبردار، نون التوکید استعمال کیا گیا کہ فلا یشترین ولا یبیعن، کبھی بھی بیپار میں مبتلا نہ ہونا۔ تیسرا فرماتے ہیں وکتمان العیب، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو خریدنے والا ہے ہمیں آ کے پوچھے کہ یہ اچھا ہے۔ مولا فرماتے اس انتظار میں مت رہنا، بلکہ جب آئے کوئی خریدنے اگر کوئی عیب ہے تو ظاہر کر دو کہ میری چیز میں یہ عیب ہے۔ والحمد اذا باع والذم اذا اشترى، اور جب بیچو تو تعریفیں کر کر کے مت بیچو اپنی چیزیں، اور جب خریدو تو خبردار خریدنے کے وقت سامنے والے کی چیز پر مذمت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر بیپاریوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مذمت کیا جائے تاکہ ہمیں جتنے کم دام میں مل سکے ہم کم دام میں لیں۔ مومنین ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص کے جو محب اہل بیت تھا، لیکن معرفت کا ہونا الگ ہے، محب ہونا الگ ہے۔ معرفت اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ امام کی کوئی بھی ایسی چیز کا علم ہونا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو امام خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اگر میں نے یہ کام کیا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے امام کو غضبناک کیا۔ ایک شخص بڑی کوشش کرتا تھا، کتنے ویکس اس نے کوشش کی، اعمال کیے، چاہتا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو۔ 40 جمعرات کو عبادتیں کی، اعمال کیے۔ اس کے بعد جب مایوس ہو گیا، جا کے ایک بیپاری کے دکان میں بیٹھ گیا۔ وہ بیپاری کی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا دیکھا ہے کہ ایک عورت آتی ہے اس بیپاری کے پاس اور کہتی ہے کہ دیکھو میرے پاس ایک تالا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بیپاری کہتا ہے کہ کتنے میں بیچنا چاہتی ہو؟ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم کہیں کہ 10,000 کی قیمت ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ میں 5,000 میں بیچتی ہوں۔ تو اس بیپاری نے کہا کہ اس کی قیمت تو 10,000 ہے، تو 5,000 میں کیوں بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب میں نے لیا تھا تو 10,000 ہی میں لیا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج میں مصیبت میں ہوں، آج میں چاہتی ہوں اس کو بیچوں تاکہ میری ضرورت کو پورا کر سکوں۔ تو اگر میں 10,000 میں بیچوں گی تو کوئی نہیں لے گا، تو اس انتظار میں نہیں ہوں کہ سامنے والا کہے 5,000 میں لوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نے 5,000 کا یہ عدد معین کیا اور میں اسی میں بیچنا چاہتی ہوں۔ تو اس بیپاری نے کہا کہ اگر تو نے 10,000 میں خریدا اور اس کی قیمت بھی 10,000 کی ہے، اگر میں تم سے خریدوں گا تو اسی قیمت پر خریدوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ وہ 10,000 دیتا ہے، تالا لیتا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے 40 جمعرات اس انتظار میں تھا کہ مولا کی زیارت سے مشرف ہو، ایک مرتبہ ایک شخص اس کے قریب آ کر کہتا ہے کہ اس کی طرح بن جا، تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ تم امام کی زیارت کرو، بلکہ امام خود تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ ایسا بن جا جیسے یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اکثر طور پر ہمیں کبھی کبھی دین کی معرفت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم نہیں سمجھ پاتے کہ دینداری ہے کیا۔ مثال کے طور پر امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث میں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ان العلم ينفع معه قلیل العمل وان الجہل لا ينفع معه کثیر العمل۔ علم کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جہالت میں جو کوئی شخص عمل کرتا ہے اس کا عمل اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن منافع اتنا ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی سکسیسفل بزنس مین یہی کوشش کرے گا کہ کم انویسٹمنٹ ہو اور پروفٹ زیادہ ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا یہی عقل کا تقاضا ہے کہ انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو۔
ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص امام حسن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول میری کچھ مشکل ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا چلو، چلتے ہوئے راستے سے گزرے، دیکھا کہ مسجد کے اندر امام حسین ہے، تو امام حسن نے سوال کیا کہ میرا بھائی حسین مسجد کے اندر ہے، تم نے کیوں زحمت لی مجھ تک آنے کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ فرزند رسول میں نے امام حسین کو دیکھا مسجد کے اندر، لیکن امام حسین اعتکاف میں تھے، لہٰذا میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امام حسن نے کہا کہ بھائی تو نے دراصل دین کو سمجھا نہیں ہے، ایک مومن کی پریشانی کو دور کرنا پورے سال اعتکاف سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ابھی کتنے ہیں ہم کہ جو اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی جنت ہمارے قدموں کے قریب ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، پہلا قدم رکھا 3 مرتبہ آمین کہا، دوسرا قدم رکھا 3 مرتبہ آمین کہا، تیسرا قدم رکھا 3 مرتبہ آمین کہا۔ اصحابوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آمین کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں کیا۔ جناب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ پہلا قدم رکھا، جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ لعنت ہے اللہ کے اس شخص پر کہ جس کے سامنے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آتا ہے اور یہ مہینہ چلا جاتا ہے اور وہ شخص اپنے گناہوں میں کمی نہیں کر پاتا۔ لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اور لعنت ہے اس شخص پر جس کی جنت اس کے گھر کے اندر ہے اور وہ اپنی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصحابوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جنت کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ انسان کے بورے ماں باپ، انسان کے مورے ماں باپ انسان کے گھر کے اندر ساتھ میں رہتا ہے۔ جنت گھر کے اندر ہے لیکن ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے جنت ڈھونڈنے کے لیے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عاقل ہوتا ہے، جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے، عمل اتنا ہوگا فائدہ اتنا بڑا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن آج کی دنیا میں ایک ایسا بزنس ہو گیا ہے، آج کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر ایک کوئی بزنس مین بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسی مجلسیں پڑھی جاتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بعض ہم میں سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی دولت مند سے کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو کبھی کبھی بہت خوشی ہوتی ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جیب اب گرم ہونے کے چانسز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، پیغمبر اسلام کی 2 حدیثیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، جتنی ضروریات ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس دولت ہے، اور اگر کوئی محتاج اس کے پاس آیا اور اگر اس نے اس کو رد کر دیا، اس کی مدد نہیں کی، تو اللہ کا عذاب اتنا جلدی نازل ہوتا ہے جیسے کہ بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عذاب کیوں رک گیا؟ تپیلی لوگوں کی وجہ سے رک گیا۔ تپیلی لوگ کون؟ ایک آدمی جو حقدار نہیں ہے لیکن خود کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، یہ ہوں، یعنی جھوٹ بول کے ایکسکیوزز نکال کے۔ وہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک شخص ہے کہ مثلا پہلے کام کرتا تھا کہیں پر، اس کی سیلری ہے 2 لاکھ شلنگ، 2 لاکھ ملتے ہیں۔ مسٹر اے کے پاس گیا، کہنے لگا میرے گھر کا خرچہ 3 لاکھ ہے، یعنی میرے گھر کا رینٹ 3 لاکھ کا ہے، میری سیلری 2 لاکھ ہے، اب میں چاہتا ہوں خدا کے لیے آپ میری مدد کریں۔ مسٹر اے نے کہا اچھا تمہارا رینٹ میں بھر دیتا ہوں۔ مسٹر بی کے پاس گیا، میری سیلری 2 لاکھ ہے، رینٹ 3 لاکھ کا ہے اور خرچہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ دوسرے نے کہا ہر مہینے میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا، تیسرے نے کہا 1 لاکھ شلنگ دوں گا۔ اب خدا کی قسم وقت یہ آیا ہے کہ وہ آدمی کوئی کام نہیں کرتا، بس ہر مہینے کے اینڈنگ میں مسٹر اے کے پاس جاؤ اتنے پیسے لو، مسٹر بی کے پاس جاؤ اتنے پیسے لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی کا بوجھ کسی اور کے کاندھے پر رکھے۔ امام پیغمبر اسلام کے لیے ملتا ہے، ابن عباس راوی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اذا نظر الى رجل فاعجبه، پیغمبر جب کبھی بھی کسی بھی شخص کو دیکھتے اور جب پیغمبر اس سے اٹریکٹ ہوتے، پیغمبر کس چیز سے اٹریکٹ ہوں گے؟ اخلاق سے، پیغمبر حسن صداقت سے، یعنی اس کی زبان کتنی صداقت کی ہے، یعنی جو صفتیں پیغمبر کی نگاہوں میں ہوگی اسی سے پیغمبر اٹریکٹ ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ اذا نظر الى رجل فاعجبه، پیغمبر جب کبھی بھی کسی کو دیکھتے اور جب پیغمبر اس سے اٹریکٹ ہوتے تو پہلا سوال پتہ ہے کیا کرتے؟ پیغمبر سوال کرتے حل لہ حرفہ، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کام ہے کہ ویسے ہی بیٹھا ہے؟ اور جب یہ لوگ کہتے کہ لا یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام صاحب خلق عظیم فرماتے ہیں سقط من عینی، یہ شخص میری نگاہوں میں گر چکا ہے، میری نگاہوں کے سامنے یہ شخص بالکل پست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المؤمن اذا لم یکن له حرفہ یعیش فی بدینہ، اگر مومن کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تو وہ شخص کیا کرے گا؟ اپنے دین کو ذریعہ معاش بنائے گا، اپنے دین کو ذریعہ معاش بنائے گا۔ آج کی دنیا میں دین کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ مثلا میرے 3 بچے ہیں، بچے ایجوکیشن میں سیکولر میں بالکل زیرو ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ اب میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ بس میرے بچے کو مولانا بنانا ہے۔ اگر ایسے 3rd کلاس زیرو جو آنے والے ہو اگر یہ دین کے اندر آ کے عالم بن جائے تو دین کے لیے تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک صلاۃ پر محمد و آل محمد پر۔ جب امیر المومنین چوتھے خلافت میں آئے، مسجد کوفہ میں گئے تو کیا دیکھا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جب کبھی بھی جاتے، صبح کے وقت جاتے عبادت میں مشغول، ظہر کو جاتے عبادت میں مشغول، الگ الگ ٹائمنگز میں جاتے، دیکھے وہی اشخاص عبادت میں مشغول۔ ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ساتھیوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں اللہ کے بندے؟ اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جناب امیر المومنین نے سوال کیا پھر کھاتے کیا ہے؟ کھاتے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا علی اگر کسی کو رحم آ جاتا ہے تو آ کے اس کو روٹی دے دیتا ہے، اور اگر نہیں تو بیچارے ویسے ہی بھوکے سو۔ جناب امیر المومنین نے کہا جس کو تم اللہ والے کہتے ہو یہی تو سب سے بڑے ملاعین ہے، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے کہ جو اپنی زندگی کا بوجھ اپنے کسی مومن کے کاندھوں پر رکھے، جبکہ استطاعت ہے، کام کر سکتا ہے۔ آج کے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لائق ہے کہ یہ کام میرے لائق نہیں ہے۔ یعنی ویسٹ کے اندر جو اسلامی صفت ہے وہ ہم لیک کر رہے ہیں آج کی دنیا میں۔ آج کی دنیا میں لیک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کام کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی۔ پیغمبر اسلام فرماتے آخر زمانے میں تلوار کے ڈال کے نیچے بیٹھ کے اپنی گردن کو کٹا دینا آسان ہوگا، حلال کا رزق اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ آج انسان یہ تلاش کرتا ہے کہ کون سا ایسا کام ملے جس سے میرا پریسٹیج باقی ہو۔ اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے، دوسری بڑی مصیبت ہم میں، خدا نہ کرے ہم میں یہ مصیبت ہو، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی آدمی کو نگاہ کرے گا، اس کو دیکھے گا، اور مثلا اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی پست کام اگر کوئی آدمی کرتا ہو، کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی کمائی، کام کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا پست ہے، تو پستی کی نگاہوں سے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جناب خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی دولت مند کو اس لیے سلام کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو خدا فرماتا ہے میں اس کے دل سے 1/3 ایمان کو مٹا دیتا ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج کبھی کبھی کسی مومن کو ہم حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ حقارت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مالی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اگر جس کے پاس دولت ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے خدا نخواستہ اس کو عزت نہیں دی جاتی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام تصور کرے کہ آج کی دنیا میں
اگر امیر المومنین ہمارے سامنے ہوتے تو پتا ہے یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. امیر المومنین علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ یہودی کے باغ میں کسیما سے ویل سے پانی بھر کے یہودی کو دیتے تھے اور ان کو اجرت ملتی تھی. جناب امیر المومنین نے سارے کام کیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مومن اگر اپنی زندگی میں ظاہری اعتبار سے اگر پست کام بھی کرے تو اس کے دل میں اطمینان ہو میرے مولا نے امیر المومنین نے اگر اس سے بدتر کام کیا ہے، اس سے پست کام کیا ہے، تو اگر میں نے یہ کام کیا تو کون سی تعجب کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جب کبھی بھی غذا کھاتے تو سوکھی روٹی کھاتے. آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا. کسی نے سوال کیا یا علی یہ سوکھی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں. کل قیامت کے روز جو سب سے غریب شخص ہے خدا سے یہ شکایت نہ کرے کہ امیر المومنین ہمارے سرپرست انہوں نے زندگی میں ہم سے بہتر غذا کھائی تھی. تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایگزامپلز پیش کیے، ایگزامپلز ہمیں دیے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اور جب کبھی بھی کوئی بھی کام کرے تو معرفت الہی ہو، معرفت امام ہو. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا کون سا کام کرنے سے امام خوش ہوتے ہیں اور امام ناراض ہوتے ہیں. ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم خود حرام کی غذا کھاتے ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو. آج کی دنیا میں انٹرسٹ اور کمیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا ایک آدمی انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیتا ہے اور وہ بھی ایسے جیسے کہ انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیتا ہے کسی کو اور کہتا ہے کہ مجھے اتنی پروفٹ چاہیے، اتنی پروفٹ چاہیے. یعنی انٹرسٹ کو کمیشن کا نام دے دیا، انٹرسٹ کو پروفٹ کا نام دے دیا. مثال کے طور پر ایک بینک کا مسئلہ، شیخ علی دینا سے لاسٹ ٹائم میں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے پیسے بینک میں رکھیں جہاں پر ہمیں پروفٹ زیادہ ملتی ہو، وہاں پر بھی پروفٹ کہا جاتا ہے. تو کیا کہا کہ شریعت نے اجازت دی کہ اس بینک میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں جدھر آپ کو اطمینان ہو کہ ادھر میرے پیسے سیکیور ہے. اس اعتبار سے اگر آپ نے بینک میں رکھا اور اگر اس بینک والے نے زیادہ انٹرسٹ دیا یہ سیکنڈری ہے، لیکن اگر بیس اس پر ہو کہ نہیں میں بینک میں اس لیے رکھ رہا ہوں اس بینک میں کہ ادھر مجھے منافع زیادہ ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اگر رکھا اس اعتبار سے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے اور اس کے بعد چانس ایسے ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں انٹرسٹ زیادہ دیتا ہوں تو وہاں پر اجازت ہے اور پیسے حلال کے ہوں گے، یہاں پر حرام کا ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی ہم خود اپنی زندگی میں حرام کی غذائیں کھاتے ہو اور ہمیں احساس بھی نہ ہو، دل میں سکون بھی نہ ہو، چین بھی نہ ہو. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سکون ہوتا ہے، اور جس کے پاس حرام کا ہوتا ہے ممکن ہے ظاہری اعتبار سے سب کچھ ہو لیکن چین اور سکون نہ ہو. لیکن دوسری بھی ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی. ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس سکون نہ ہو ہر وقت یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نہیں. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اصحابوں سے لا تتمنوا المستحیل، اے میرے صحابی ایسی چیز کی تمنا نہ کرنا جو امپوسیبل چیز ہو. تو اصحابوں نے سوال کیا قالوا ومن یتمنى المستحیل، یا ابن رسول اللہ کون ایسا شخص ہے جو اس چیز کی تمنا کرتا ہے جو امپوسیبل ہو؟ تو امام نے کہا قال انتم، تم لوگ. تو صحابوں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ کون سی چیز کی تمنا ہم نے کی جو امپوسیبل ہو؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا یہ تمنا نہیں کرتے الا تمنون الراحت فی الدنیا، کیا تم یہ لوگ تمنا نہیں کرتے کہ دنیا میں مجھے چین ملے، راحت ملے، سکون ملے؟ اس کی تمنا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں یا ابن رسول اللہ ہم یہ تمنا کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا الراحت للمؤمن فی الدنیا مستحیلا، مومن کے لیے راحت اس دنیا میں امپوسیبل ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی معصیت کے اوپر معصیتیں کرتے جاؤ اور دیکھو اللہ
नेमतें बरसाता जाता है, अल्लाह की तरफ से रहमतें आती रहती है, तो खबरदार जाके सजदे में झुक जाना, अपनी पेशानी को बारगाह इलामे में झुका के इस्तिग़फ़ार करना। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं है, आज़ाब है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने से दूर करना चाहता है तो इसे इतना दे देता है कि न बलाएं इसके सामने आती है, न बीमारियां इसके सामने आती है, यानी दुनिया में कोई परेशानी नहीं, तो समझ ले कि ये अल्लाह की तरफ से आज़ाब है। अल्लाह का कोई भी बंदा जितना अल्लाह के करीब होता जाएगा, इम्तिहानात बढ़ते जाएंगे। और ये करबला का वाक़या, करबला के मैदान में हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको रसूल ने ज़बान चुनसाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसके लिए रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, जिसको इमाम पैगम्बर इस्लाम ने इतना मर्तबा दिया। और ये वो हुसैन है कि जो अल्लाह के इतने करीब है, लेकिन जैसे जैसे इमाम अलैहिस्सलाम एक एक इम्तिहान आता है, एक इम्तिहान में कामयाबी होती है, दूसरा इम्तिहान आता है, यहाँ तक कि वो मंजिल आई कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 महीने के बच्चे को लेके फौज अशकिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ फौज अशकिया, अगर तुम्हारे ज़हन बातिन में हुसैन खताकार है तो इस बच्चे नहीं किया, अरे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन उधर से उमर साद की आवाज गूंजी, आईना आईना हुरमला इकता कलामल हुसैन, हुरमला कहा हो, हुसैन की निशानी को मिटा दो। इधर से हुरमला कमान में तीर जोड़ता है, असगर के गर्दन की तरफ इशारा किया, इधर से तीर चला, असगर के गर्दन पर चला। लेकिन तारीख में मिलता है वज़बहहु मिनल वरीद इलल वरीद, एक तरफ से गया दूसरी तरफ से निकला। अरे इमाम हुसैन ने यह मंजर देखा, एक मरतबा तीर को निकाला, इमाम खाइमे में जाना चाहते हैं, हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। अरे असगर की माँ को क्या जवाब दूंगा। एक मरतबा हिम्मत को लेके एक मरतबा इमाम हुसैन अपनी जिस्म की कुव्वत को समेट के जैसे खैमे के करीब पहुंचे, देखा मेरा बाप दरे खैमा पर इंतजार में है। अरे मेरा असगर सैराब होके आ गया। अरे जैसे ही अबा के दामन को हटाया, असगर के गर्दन पर नजर पड़ी, अरे मां ने एक बरसिया पड़ा, अरे बेटा असगर अमिस्लुक युनहर, अरे तेरे जैसे बच्चे को भी क्या नहर किया जाता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमहुल्लाह। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन Can I just hold? या हुसैन Ya Hussein, Ya Hussein, salam gazi, wafa ka tu hai, imam gazi, salam gazi, wafa ka tu hai, imam gazi, salam gazi, wafa ka tu hai, imam gazi। जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही। जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही। लबों पे तेरा ही नाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, तेरे अलम का है हम पे साया, अलम पे साया है पंजतन का। बुलंद तेरा मकाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी।
وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جب ردا سے چھنی صدا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے لے حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پوسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارس تھی بری سنایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی غازی قید خانے میں قضا نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی سنایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آل عمران کہا زندان کہا یہ بہن قید ہوئی سنایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی این الحسین ای جان زہرا مظلوم حسین اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے لال میرا پتا ہو کہاں جنت سے آئی ہوں سن لو فغاں زہرا تھی کربل میں نوحہ کنا شدت سے کرتی تھی غم کو بیان ماں کو دکھا دے تو چہرہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین سوچا نہ تھا ایسا ہوگا کبھی بے مکھ نہ رہ جائے زینب میری کس جرم کی یہ سزا مل گئی قیدی بنے آج بنت علی دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین قاسم نہیں میرا اکبر محمد کو نہیں لاشیں ہے بکھڑی مگر سر نہیں کہ چادر نہیں
گیا تیرا کنبہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین. سینے پہ سونے کی یادی تھی وہ، اب خاک پر کیسے سوئے گی او شام غریبہ سے وہ یہ وہ این الحسین، این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. There's a kind request of Ayatul Shifa 5 times, everyone together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yajibul mudtara idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma yajibul mudtara idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا، جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے جدا ہے. اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے، شہ کا لہو ملا ہے. ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی شفا ہو. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا. خوش خبریاں سنا دے، سب کے چمن کھلا دے. ہو ختم نا امیدیں، مایوسیاں مٹا دے، مایوسیاں مٹا دے. شبیر کے وسیلے اولاد بھی عطا ہو. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو. مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا مولا امیر المومنین، السلام علیکم یا مولاتی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا مولا ابا عبداللہ الحسین وعلی ابن الحسین اولاد الحسین واصحاب الحسین. السلام علیکم یا اخیک العباس واختک زینب ام کلثوم وبنتک سکینہ،
السلام علیکم یا سودائے کربلا واسران کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا. کن صفینا وصفی والدینا فی یوم الجزا. السلام علیکم یا ابا طاہرین و ابنائک المعصومین ولاختک معصومہ فاطمہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان. اللہمان اللہمان اللہمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah, the niyaz will be served one floor up at the terrace. Muhammad wa ali Muhammad salawat.